السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، پورا ویڈیو بلکہ ہماری جانب سے جتنی بھی آپ حضرات کی بزم خدمت میں ویڈیوز جاتے ہیں خصوصاً اس کو توجہ سے سنیں۔ بہت ہی علمی مواد اور بہت ہی اوتھینٹک باتیں ہوتی ہیں، لفاظی ہرگز نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اس لیے توجہ سے سنیں خود بھی اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 158 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 158 آیت نمبر 149 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ آج کے خصوصی درس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے گرفت کی وجہ، انہیں رحمت سے دور کرنے کا راز بتائے گا۔ یہودیت اور عیسائیت یہ دونوں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ یہودیت ظلم و شدت، جبر و اکراہ کی وجہ سے، اور عیسائیت فکری طور پر نفس اور خواہش کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ یہودیت میں تعلی ہے، حد سے زیادہ بڑھنے کا پیمانہ ہے جسے ظلم کہیں گے، اور عیسائیت میں لو کوالٹی کی انتہا ہے کہ کسی کو بھی معبود بنا دیا۔ اسی لیے یہ دونوں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ریئل میں اہل توحید، ریئل میں موحد مسلمان، نہ ہماری فکروں میں یہودیت ہے، نہ ہماری سوچ میں عیسائیت ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کو ہم ایسے ہی نبی مانتے ہیں جیسے اللہ پاک نے انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ ہم اپنے سینس اور اپنے دماغ کی بنیاد پر اسے نبی نہیں مانتے۔ جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو نبی مانتے ہوئے اللہ کا بیٹا مان لیا، اور عیسائیوں نے نبی مانتے ہوئے اللہ کا بیٹا مان لیا۔ تو یہ نہ تو ان پر کوئی دلیل اللہ نے نازل کی تھی، اور نہ ہی کسی اور آسمانی کتاب میں یہ بات نازل ہے۔
اس لیے یہ لوگ اپنے سینس کی بنیاد پر مانے اور اسی لیے اللہ کی رحمت سے یہ دور ہوئے۔ معلوم ہوا اللہ کی رحمت سے وہی قریب ہوگا اور ہے جو اللہ کے نقطہ نظر اور توحید کے آئینے میں اپنے کو بلیور مانے اور اپنے آپ کو بلیور سمجھے۔ یہ بات بڑی اطمینان بخش بات ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے لیے۔ 2-3 آیتیں آج تلاوت کریں اور ان آیتوں کی تفسیر اور تعلیم لے کر جائیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں نبیوں کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے، یہ عمل فعل و کردار سے یہ عقیدہ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ عقیدہ ہے جسے آپ کہیں یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جو کوئی بھی اس عقیدے کا منکر ہوگا وہ ضروریات دین کا منکر ہوگا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ قعر مذلت میں چلا جائے گا، یعنی کفر کے دلدل میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والا جو جمعہ ہے 22 جمادی الاخر، چونکہ پھر سنڈے ہی کو میں آؤں گا، اس لیے وہ حاجی صاحب نے مجھے یاد دلایا، اور چونکہ بہت اہم عنوان ہے، چونکہ خاص طور پہ آیت نمبر 161 جو ہے سود وغیرہ کے حوالے سے ذکر ہے کہ محرومیت کی ایک وجہ یہودیوں کی یہ بھی ہے۔ فین اثر ڈال رہا ہے، بند کر دیجئے، کھانسی ہو رہی ہے۔ سود وغیرہ، ربا جس کو کہیں، جس طرح منکرین زکوٰۃ سے، زکوٰۃ دینے والے جو انکار کر رہے تھے زکوٰۃ کا، ان سے قتال بھی کیا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مناسبت بھی ہے، آئیے ان کی بارگاہ میں ہم عام انسان تھوڑی سی افضلیت تو نہیں لے سکتے، فضیلت ضرور لے سکتے ہیں۔ افضلیت اور فضیلت میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انبیاء کرام میں افضل ہے، افضل بولتے ہیں کسی کو دیکھتے ہوئے فضیلت ملنا، اس کو یوں سمجھیے کہ آپ قوم میں افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا قوم بھی فضیلت والی ہے لیکن آپ اس میں افضل ہیں۔ قوم فضیلت والی ہے مگر آپ اس میں افضل ہیں، تو فضیلت سے جو اوپر ہوتی ہے اسے افضل بولتے ہیں، اس میں تفضیل ہے، گرامر کے اعتبار سے بولتے ہیں۔ آپ قوم میں افضل ہیں، معاشرے میں افضل ہیں، مطلب معاشرہ گھٹیا نہیں ہے، معاشرہ فضیلت والا ہے، آپ ان فضیلت والوں میں افضل ہیں۔ تو جس کی فضیلت اس اعتبار سے ثابت ہو کہ فضیلت والے کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر زیادتی فضیلت کا اگر عنوان بنے تو آپ سمجھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، کیا مطلب ہوا؟ سارے نبی فضیلت والے ہیں، رسول فضیلت والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صحیح ہے کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، مطلب فضیلت ہے سب کو، لیکن ان میں جو سب سے افضل ہیں ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین ہیں تو ان کی امت بھی افضل الامم ہے، تمام امتیوں میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، یہ پوائنٹ سمجھیے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، ایک اور بات واضح کر دوں کہ جب ٹاپک کسی کا باندھا جائے تو بات ان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور اللہ اور رسول کے حوالے سے جب ہو تو پازیٹیوٹی آنی چاہیے اس ٹاپک میں۔
اس کو یوں سمجھیے کہ اگر حضرت امام اعظم کا کبھی ٹاپک آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امام شافعی غلط ہے یا امام مالک غلط ہے، نہیں، ابھی ٹاپک ان کا۔ اور آسان مثال دے دوں، جیسے آپ کے بیٹے کی اگر شادی ہو تو آپ سے ہم نہیں ملیں گے، آپ کے بیٹے سے ملیں گے جا کر کے، عنوان بیٹا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو ریجیکٹ کیا جا رہا، نہیں نہیں نہیں، عنوان ابھی چونکہ نوشہ ہے، وہ ہے، سمجھ رہے نا، یہ ہے اصل پلس پوائنٹ۔ کچھ لوگ اپنی سینس کی بنیاد پر، یعنی ذکر اگر بیٹے کا ہو تو باپ کی توہین سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ ایسے ہی آج کی اس گفتگو میں اسی شوشے کو سمجھیے گا، اور خاص طور سے جو اگر سوشل میڈیا وغیرہ پر کچھ دیکھے ہیں یا پڑھے ہیں تو اس کو میٹ دیجیے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی جب بات آئے تو آپ یہی سمجھیے کہ ان کی فضیلت یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر غلط ہے یا عثمان غلط ہے یا علی غلط ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ ہے سب سے اہم بات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوا کہ بشر مطلب فضیلت والے نہیں ہیں، بشر فضیلت والے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے واسطے سے حضرت ابو بکر صدیق کو فضیلت بخشی ہے۔ اس کی کئی باتیں ہو سکتی، کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل ہونے کی وجہ قرآن سے ان کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ کسی بھی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس کو دھیان میں رکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق سورہ توبہ کی آیت نمبر 40-41 کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو غار ثور میں جب حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا اپنے اندر کھٹکا محسوس کیے تھے، جو پیچھا کرنے والے آپ جان رہے ہیں نا، سراقہ مدلجی، تو مطلب آپ یوں کہیں کہ کفار کی وجہ سے اس کا کھٹکا محسوس کر رہے تھے کہ آپ پکڑے جائیں گے، اس طرح بتقاضۂ بشری۔ تو اس وقت اللہ پاک نے خاص آیت نازل فرمایا جس کو قرآن پاک یہ کہتا لا تحزن ان اللہ معنا، اس کے اوپر ہے اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے تو کھٹکا محسوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر ڈر رہے ہیں، غم کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، تو فرمایا لا اذ یقول لصاحبہ، جمع اگر ہوتے، یعنی چونکہ وہ پلورل تھے اس لیے صاحب کہا، اگر مطلب سنگولر تھے، اکیلے تھے، ہے نہیں، تو صاحب کہا، اگر پلورل ہوتے تو صحابہ جماعت ہے نہیں پوری، تو صاحب ہی جب اپنے صاحب سے وہ کہہ رہے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں تو شان جو ہے اپنی جگہ، لے صاحب ہی میں لفظ صاحب جو ہے یہی صحابہ کا عنوان ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ کی صحابیت، دھیان دیجیے گا، قرآن سے ثابت ہے، تو سارے صحابہ فضیلت والے ہیں، نوٹ کیجیے گا، صحابہ میں جو فضیلت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اس لیے افضل ہے۔ نفس صحابہ میں سب اکول ہیں، جیسے نفس نبوت میں سب برابر ہیں، سارے نبی ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، جس قوم کے بھی لیے تشریف لائے کمپلیٹ نبی، جس معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، جس کے لیے بھی جو نبی تشریف لائے وہ اس کے لیے مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمیں رکھنا ہوگا۔ آپ کے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے لیے آئے، کمپلیٹ نبی، سارے جہان کے لیے بھی جو آئے وہ بھی کمپلیٹ، جو قوم کے لیے آئے قوم کے اعتبار سے کمپلیٹ، ایک دم سمجھ گئے آپ، کمپلیٹ۔ تو ایسے ہی نفس صحابہ کی جماعت آخری سے لے کر کے اول تک یہ سب نفس صحابیت میں سب اکول ہیں، برابر ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، تفریق نہیں کر سکتے۔ لیکن فضیلت کی جب بات آئے گی تو فضیلت میں بھی دھیان دیجیے گا سب برابر ہوں گے، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے، تو فضیلت سب کو ملی ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی فضیلت بالکل سب کو ملی ہے، دھیان دیجیے، لیکن جب صحابہ میں کمپیئر کریں گے تو سب سے پہلی جنگ میں شامل ہونے والے صحابہ ایک دم الگ ہو جائیں گے۔ بدر میں شامل ہونے والے یہ غیر شامل ہونے والوں سے افضل نظر آئیں گے۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، افضل، فضیلت نہیں ہوگا، افضل نظر آئیں گے، سمجھ رہے نا، افضل ہے یہ۔ اسی طرح اب فضیلت پوائنٹ نوٹ کر لیے ہیں آپ کہ سارے صحابہ فضیلت والے ہیں، اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا بھی کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پر ہوگے، یہی مطلب ہے، کیونکہ فضیلت سب کو ملی ہے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر ریجیکٹ والا نظریہ ہے کہ میں انہی کو صرف مانوں گا ان کو نہیں مانوں گا، تب گمراہ ہو جائے، کیونکہ نبی نے سارے صحابہ کو کہا ہے۔ تو جو بھی آپ کو مل جائیں، جیسے دیکھیں امام اعظم کو عبداللہ ابن مسعود ملے، جن کو جہاں جہاں جیسے جو ملے لے لیا ان ہدایت پر، سمجھ رہے نا آپ؟ تو جو بھی آپ کو مل جائے پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ ان کو فالو کریں گے، ہدایت پر رہیں گے۔ ریجیکٹ نظریہ ہوگا تو ہدایت پر نہیں رہ سکتے، کیونکہ نبی نے سارے صحابہ کو کہا ہے ستاروں کے معنی، یہ ہے۔ تو یہ فضیلت دیکھیے، بدر والوں کو افضلیت حاصل ہے دیگر غیر بدر والوں پر ایک دم۔ اسی طرح فتح مکہ سے جو پہلے کے صحابہ ہیں، فتح مکہ کے بعد والوں پر افضل ہے، فضیلت سب کو ہے، فضیلت سب کو ہے، افضل ہیں، ان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، یہ ہے اصل۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا، نہیں، فضیلت سب کو ہے، ان کو زیادہ فضیلت ہے۔ واہ، بہت اہم بات سمجھیں۔ اسی لیے یہ بات جب پوری طرح سمجھ گئے آپ، دو بات خاص طور سے کہ سارے انبیاء کرام جس طرح نفس نبوت میں برابر ہیں، نفس نبوت اور رسالت میں سب ایکول ہیں، فضیلت ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہے۔ انفیمس نبی کی بات کر رہا ہوں، حضرت شمعون کو لیں، حضرت یحییٰ کو، مطلب حضرت بونس کو لیں، ذوالکفل کو لیں، یسع کو لیں، یہ سب فیمس نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ اور ان کو اگر نبوت کے باب میں دیکھیں گے تو برابر ہے، نبوت نبی ہونے میں بالکل۔ اب افضل اللہ پاک نے جو اسٹیٹس اللہ پاک نے دیے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے، تو نفس نبوت میں سارے انبیاء کرام جس طرح فضیلت والے ہیں، نفس نبوت میں برابر ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام کی جماعت اول سے لے کے آخر تک نفس صحابیت میں سب برابر ہیں۔ اب میں اس میں ڈیویژن میں نے کیا، بدر والوں غیر بدر والوں سے افضل، فتح مکہ سے پہلے والے غیر فتح مکہ سے پہلے بعد والے جو ہیں افضل، یہ سب آپ دیکھتے ہیں، قرآن پاک بھی کہا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے زیادہ عظمت رکھتے ہیں فتح مکہ والے بعد والے پر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ چونکہ مطلب بشریت کو اللہ پاک پیدا کیا ہے تو جانتا ہی ہے، ایک سینس اپنا، ہاں اللہ یہ جب زیادہ فضیلت والے ہیں تو ہمیں انہیں کو ماننا چاہیے، ان کو نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جان رہے ہیں کہ زیادتی فضیلت دی جا رہی ہے، فضیلت کا انکار نہیں کیا جا رہا، یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مطلب یہ کہ جانا کہ ایسے ہوں گے بندے جو ڈویژن کا نظریہ رکھیں گے، ایک کو مان لیں گے تو دوسرے کو ریجیکٹ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، میں ایک عقیدہ دے رہا ہوں کہ سارے صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ لیا ہے۔ اب یہ بات اتنا پلس پوائنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے کہ اب کسی بھی صحابی کو نگیٹیوٹی کے آئینے میں نہیں دیکھ سکتے آپ، کسی بھی صحابی کو، کسی بھی صحابی بول رہا ہوں میں، کیوں؟ اللہ پاک نے کل وعد اللہ الحسنی، کہ سب سے اللہ پاک نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ نہیں، میں جیسے بہت افسوس ہوا، مجھ کو بہت تکلیف ہوئی، میں نے یوٹیوب وغیرہ پہ بھی دیکھا ایسا کیسے ہو سکتا، کچھ تو شراب بھی پیتے تھے، کچھ تو یہ بھی کرتے تھے، کچھ وہ بھی۔ بھائی دیکھیے، جس کی بھی صحابیت ثابت ہو جائے اس کا برا چیپٹر کلوز اللہ کر دیتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، تلوار لے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، کون؟ بچے نہیں تھے، جس وقت آئے تھے آپ سمجھ رہے ہیں کتنی عمر تھی، عمر کی
عمر کی کتنی عمر تھی؟ ابو جہل چیف آف کعبہ، وہ ڈرتا تھا ان سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچے نہیں تھے، لیکن آج تک کیا حضرت عمر کے اس تلوار اٹھانے کی وجہ سے ان پر آپ لعن طعن کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، سوچیں گے بھی تو کافر ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب صحابیت کے گھر میں داخل ہو گئے تو اب پاسٹ کا سارا معاملہ کلوز، یہ ہے اصل، اور یہی حدیث کا مطلب ہے، الاسلام ما کان یہدم قبلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام جو لے آتا ہے وہ 5 دن بھی کیا 5 منٹ بھی شعور کے ساتھ اگر زندہ رہا، 100 برس تک کفر و شرک میں تھا تو اللہ پاک اس 100 برس کو میٹ دے گا، اس 5 منٹ کو، شعور کو بلندی عطا کرے گا۔ پتہ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایک بوڑھے ہندو ہیں، کافر ہیں، اسلام قبول کر لیے، کبھی سوچتے بھی ہیں کہ اب اللہ پاک ان کو پکڑے گا؟ نہیں، پاسٹ کی ساری چیزیں اللہ میٹ دیتا ہے، ایمان اور اسلام وہ دولت ہے۔ تو یہی ہے، صحابیت اگر ثابت ہو، چاہے وہ صحابی سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہو یا سب سے آخر کے صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ غالباً ہو، نفس صحابیت یہ اعلیٰ افضل ترین ہے۔ دھیان دیجئے گا، ایک تو میں نے صحابہ میں کمپیئر کر کے آپ کو صرف بتایا، اب دیکھیے گا آپ، ہم امت محمدیہ ہیں، 2 امت ہوتی ہے، ایک امت اجابہ اور ایک امت غیر اجابہ، ایک دعویٰ جس کو بولتے ہیں، یعنی ایک ایکسیپٹڈ امت، نبی کی دعوت کو جنہوں نے سنا، مانا، قبول کیا، اس کو امت اجابہ بولتے ہیں، اور خیر امت کا لقب امت اجابہ ہی کو ہے۔ اور ایک امت وہ ہے کہ دعوت تو سنا لیکن قبول نہیں کیا، جیسے یہودی، عیسائی، جتنے بھی ہیں نان بلیور آپ کہیں، تو وہ بھی امت ہے۔ تو امت اجابہ میں سب امت ہونے کی حیثیت سے برابر ہے۔ اب میں کمپیئر کر رہا ہوں اور حدیث پاک مشکات کی بول رہا ہوں، اولئک افضل ھذہ الامہ، صحابہ کرام کی جماعت نفس صحابیت کو دیکھیں گے، کمپیئر نہیں کریں گے، تب تو ایکول ہے، لیکن تمام امت اجابہ میں اگر کھڑا کریں گے صحابہ کی جماعت کو تو ساری امت اجابہ میں صحابہ کی جماعت افضل ہے۔ دیکھا آپ نے، افضل ہے، ساری امت ایک طرف، ان کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم نے ان کو جب نکالا تو افضل ہے۔ ہم ریجیکٹ نہیں کر رہے کیونکہ امت کا ایمان لانا ہی سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، امت کا ایمان لانا ہے۔ تو امت اجابہ بلیور، آپ ہم جو کہیں، یہ ایک دم عام مثال دے رہے ہیں، صحابی کے علاوہ جتنی بھی امت اجابہ ہیں، ساری امت اجابہ پر بشمول اویس قرنی، بشمول غوث اعظم، بشمول امام اعظم، بشمول امام شافعی، یعنی جتنے بھی تابعی سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ اب آئیں گے، صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ پائیں گے، صحابہ ان سے افضل ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں بھائی ہم جب حضرت بھی بول رہے ہیں تو غلط تو بول ہی نہیں سکتے، حضرت امام اعظم تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، جتنے بھی مسائل انہوں نے بتائے ہو ہم تقلید کرتے ہیں، ان کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم ان کو صحابی سے افضل نہیں مانتے۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ یہی ہے، صحابہ کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بنیاد پر ہے، عمل، کتاب لکھنے یا تقلید، عدم تقلید، بلیو، نان بلیو، یہ سب کی بنیاد پر نہیں۔ نبی کو انہوں نے دیکھ لیا، اللہ پاک نے سند نازل کر دیا، بس۔ اب میرا یہ فیصلہ، جس طرح آپ کسی کو بھی اللہ پاک نے نبی بنایا، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اعتراض یہودیوں نے کیا کہ بنو اسحاق میں محمد کیوں نہیں آئے، ہم جو چاہ رہے تھے وہ آئے نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، تو اللہ پاک نے کہا ہو ریجیکٹ، بھیجنے والا میں اور تم لینے والے، تم اپنا سینس یوز کرو گے کہ نبی کہاں بنانا۔ تو ایسے ہی صحابی دنیا کے کسی کونے کا بھی ہو، نبی کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور اسی پر انتقال کر گئے، اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ایسے ہیں، وہ کیوں ویسے ہیں، ان کا یہ وہ چرا چر نہیں، ماننا ہے ان کو، یہ سب سے ماننا ہے ان کو، بس بلیو کرنا ہے ان کو۔ تو صحابیت کا جو تعلق ہے یہ ماننے سے ہے، اسی لیے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں کلیئر کر دیا کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اے لوگو
اگر اپنا ایمان ان کی طرح رکھو گے تو ہدایت پر رکھوں گا، نہیں تو پھر مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، غیر ہدایت۔ یہ ہے سب سے اہم بات۔ تو بیس آف ایمان قرار دیا ان کو۔ آپ عمل کی کوانٹیٹی آپ کیا بتاؤ گے؟ 40 سال تک، پہلے عمر بھی اچھی پائے تو وہاں تو 40 سال تک صرف عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھی گئی، پھر بھی وہ نہ ہو سکے صحابی کی طرح، صحیح ہے؟ پھر بھی نہ ہو سکے۔ تو کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے صحابیت میں، بلکہ کوالٹی ہے۔ جو 10 منٹ بھی اگر پا لیے نبی کی صحبت ایمان کی حالت میں، تو 100 برس پانے والے عمل کی دنیا میں ایمان پر بھی قائم ہو، غیر صحابی سے وہ افضل ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ یہی چیز کو آپ کو ہم کو محسوس کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ روایتیں بہت ہوتی ہیں۔ اب جیسے ابھی کہا میں نے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کا آج عنوان ہے تو عمر فاروق کی فضیلت نہ بیان کرنا، یہ ہم پر توہین کا الزام نہیں لگے گا۔ آپ کے بیٹے نوشا ہیں، ان سے ہم مل کر چلے گئے، آپ ہمیں تانا نہیں دے سکتے کہ ہم سے کیوں نہیں ملے آپ۔ نہیں، جو عنوان تھا ہم نے ان سے ملا، دعا دی، بس یہ ہے اصل۔ تو ریجیکٹ والا نظریہ نہیں۔ کچھ امت میں ایسے طبقے موجود ہیں جو ریجیکٹ والا نظریہ رکھتے اور روایتوں کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فضیلت جن کو بھی ملی ہے، جن کو بھی، پوائنٹ نوٹ کیجئے، جن کو بھی، یعنی محمد الرسول اللہ کو بھی فضیلت ملی ہے تو اللہ سے ملی ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اللہ سے ملی ہے۔ آپ اللہ سے بڑھا نہیں سکتے، یہ ایک دائرہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ سب سے بیسٹ نام پکارا جانا کس کو پسند کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عبداللہ کہا جانا بہت پسند ہے۔ یہ امت کو باخبر کرنا مقصود تھا کہ تو دیگر انبیاء کرام نے اپنی نبیوں کے معجزات اور تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو معبود بنا لیا، اللہ کے لیول میں لا دیا۔ میں عبداللہ کہہ کر بیسٹ کا اس پر جو مہر لگا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میری عبدیت ہی، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں کتنا بڑا بھی فضیلت رکھوں یہ خود سے نہیں ہے، یہ خدا سے ہے۔ اس لیے لیول میں مت رکھنا، وہ عطا کرنے والا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کو جتنی بھی فضیلت ملی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ دل دکھتا ہے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ پر انگلی اٹھتی ہے، دل دکھتا ہے۔ کیا حضرت امام حسن سے بھی آپ زیادہ سمجھدار ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے، آپ جانتے ہیں کہ ناف کے اوپر تک، سینے کا اوپر، یعنی 2 حصہ کیا نبی نے، اوپر کا حصہ حسن کو دیا اور نیچے کا حصہ حسین کو دیا، فرمایا نا؟ حدیث پڑھے ہیں آپ کہ اوپر تک نبی کو اگر دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ، اور نیچے تک دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لو۔ اب آپ بتائیے علم کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے نا؟ علم کہاں ہوتا؟ بولتے سینہ علم سے معمور، کیا فرمایا؟ اوپر۔ اب آپ بتائیے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیا حضرت امام حسن نے، نبی کا علم، علی کا علم، ان سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہوگا؟ کیا غلطی کیے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے؟ بولیے۔ امام حسن نے معاذ اللہ رب العالمین چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کیا جملہ بولتے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے ایسے، ارے کچھ تو سوچو آپ۔ اس کو میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں جیسے ہمارا باپ جاہل ہی کیوں نہ ہو، ہم کو جھکنے کہا ہے، ہم اپنے باپ کو جھکنے نہیں دیں گے اپنے قدم میں، صحیح ہے؟ میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، ارے ولی بھی بن جاؤ تو اللہ پاک نے فرمایا ماں باپ کو اف تک نہ کہنا۔ یہ نہیں کہا اے ماں باپ اگر بیٹا ولی بن جائے تو تم اسے اف تک نہ کہنا، نہیں کہا۔ کہیں قرآن کی آیت کریمہ آپ نہیں دکھائیں گے۔ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، علم کی، عمل کی، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ نوازشات ایسے ہوتے ہیں جو قطعی حکم خداوندی اور حکم رسول کی بنیاد پر ہوتے۔ تو رسول سے جب صحابیت کسی کی ثابت ہو جائے، اب انگشت نمائی سب سے بڑی گمراہی ہوگی آج کی تاریخ میں، سب سے بڑی گمراہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کیا ہے بتائیں آپ؟ حضرت علی کو کمپیئر کیوں کرتے ہیں آپ؟ جب علی کا عنوان آئے گا تو یقین جانیے علی سے زیادہ فضیلت نظر ہی نہیں آئے گی کسی کی، جب عنوان آئے گا۔ اور ایک بات اور آسان کر دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت امام حسن ہیں،
صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں. حضرت امام حسن صحابی بھی ہیں کیونکہ نبی کو دیکھا، ایمان کے الگ نبی کی تربیت پائے ہوئے. آپ بتائیے دنیا کی ساری لائبریریاں ایک طرف کر دیجئے اور امام حسن کے علم کی بات ایک طرف کیجئے، برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. آپ کتابوں سے لیتے ہیں، وہ کتاب جن پر اتری ہے ان سے پائے ہیں، ان کے گود میں رہے ہیں، کیسی تربیت کیے ہوں گے. تو امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، غلطی کیے؟ جب نہیں غلطی کیے تو آپ امیر معاویہ کو لان تان کیسے کر سکتے ہو رضی اللہ تعالیٰ؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی کے بیٹے، نوٹ کیجئے گا جو قرآن نے کہا، نبی کے بیٹے، علی کے چہیتے، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے حسن کو آپ ایزی لے رہے ہیں کہ حسن نے غلطی کی. یہی مطلب ہوا. امیر معاویہ کو ریجیکٹ کرنے کا صاف مطلب یہ ہوا حسن کو آپ ایزی لے رہے ہیں. تو آپ اہل بیت کی محبت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اہل بیت کی بنیاد ہے حسن. حسین سے بھی بڑے ہیں نا وہ. اہل بیت کی بنیادی پہلو رکھتے ہیں حسین. قرآن کی کوئی بھی آیت کریمہ جو اہل بیت سے معنون ہو حضرت امام حسن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. حسن گود میں، حسین ہاتھ میں، حسن کا ہاتھ میں، نبی حسین کو گود میں. حسن اور حسین کے بغیر تو اہل بیت کا عنوان ہی نہیں. اسی لیے تو نبی نے جب بھی انٹروڈکٹ کرایا تو فرمایا حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسین کو صرف نہیں کہا اور حسن کو مقدم رکھا. اور حسنین جو آپ نام دیکھتے ہیں حسنین، یہ حسن مقدم ہے، حسینین نہیں رکھا. حسین نام ہے نا تو اس کی تسنیہ ہونا چاہیے حسینین. حسین کے وزن پر نہیں رکھا، حسنین. دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہنا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صحابی کے حوالے سے، خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت اور خلیفہ اول کا مسئلہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا باب ہو، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عظمتوں کا باب ہو، آپ صرف مانیے. چاہیے شریعت پر عمل کرنے کے لیے تو آپ تقلید کرتے ہیں امام اعظم کی، آپ عمل کیجئے، لیکن ماننے کا جو تعلق ہے یہ عقیدہ سے ہے. آپ مانیے، ان کے خلاف آپ نہ سنیے نہ کبھی بولیے. آپ بتائیے حضرت انس صحابی رسول ہے، 10 سال تک خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائے. روایتیں اتنی ہیں کہ ابو بکر صدیق کی روایت اتنی نہیں ملتی، عمر بن خطاب کی روایت اتنی نہیں ملتی، ابو ہریرہ کی روایتیں اتنی ہیں. آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب ابو ہریرہ کی روایت سے خالی نہیں ہے. صحیح ہے؟ ابو ہریرہ کی حدیثیں روایتوں کے باب میں دیکھیں جو نبی سے روایت کی ہے، کثرت نظر آتی. تو کوانٹیٹی اگر دیکھیں تو ابو بکر صدیق کو بازو میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، لیکن کوانٹیٹی کی بنیاد پر افضلیت ہم نہیں ابو بکر صدیق کو دیتے ہیں یا مانتے ہیں. اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کی افضلیت قرآن میں بھی دیکھتے، ان کی عظمت نبی کی زبان پر بھی دیکھتے. آپ بتائیں کہ ابھی امام صاحب کو اگر کچھ پریشانی ہو جائے اور وہ ہٹ جائیں تو کون آگے بڑھے گا؟ جو نائب ہوگا وہی بڑھے گا. ہر مقتدی کو حق نہیں ہے کہ وہ بڑھ جائے، جو نائب ہوگا وہی بڑھے گا. صحیح ہے؟ زمانے پاک مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضے بشری بیمار ہوئے تو مصلی امامت پر کن کو چڑھنا چاہیے تھا؟ جو نائب ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو جانشین ہوگا انہی کو. اور نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا کیا. یہاں تک کہ جب کچھ نماز مطلب رکعت کی کچھ ادا ہو گئی، حضور سے رہا نہ گیا اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. خوشبو سے سارے صحابہ پہچان بھی گئے، ابو بکر صدیق بھی پہچان لیے. تالیاں بجائے جب صحابہ کہ نبی آ چکے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے بھی. نبی نے اسی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ رہو، آپ آگے ہی رہو، دھیان دیجئے گا، لیکن آپ نہ رہے. یہاں تک کہ بقیہ نماز مکمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جب نماز مکمل کیا تو ابو بکر صدیق کو فرمایا، اے ابو بکر صدیق، میرے کہنے کے باوجود اور اشارہ کے باوجود تم نے نماز مکمل کیوں نہ کی؟
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو عرض کیا تھا وہ دیکھیے ابو بکر صدیق کی افضلیت کا راز نظر آتا ہے. کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا شان کہ لوگوں کے سامنے موجود ہو نبی اور وہ امامت کرے. نہیں، امام الانبیاء کے سامنے ابو بکر امامت نہیں کر سکتا. غور کریں آپ جملہ پہ. علی بھی تو بڑھ سکتے تھے نا، عمر بھی تو بڑھ سکتے تھے نا. ایک اور بات جو کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول اور حضرت علی نے جو ان کی خلافت کی بیعت کی ہے یہ مجبوری میں کی ہے. اب آپ بتائیے 1400 سال کے بعد آپ مجبور نظر نہیں آ رہے ہیں، اور علی جو نبی کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، سب کے زمانے میں خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیں، طاقت میں، ہنر میں، شجاعت میں، بلکہ شجاع کا لفظ بھی بولتے ہیں، شجاعت ہے کہ نہیں. ابو بکر صداقت، عمر عدالت، عثمان سخاوت اور علی کو شجاعت کا پیکر بولتے ہیں. کیا مجبوری تھی علی کو؟ جب نبی تشریف لے گئے تو کیوں نہیں فرمایا کہ میں خلیفہ اول کا حقدار ہوں، تم لوگوں کو ماننا ہوگا؟ کیونکہ حق سے پیچھے مڑنا یہ خصوصاً اہل بیت اور خصوصاً صحابہ کرام، کیونکہ نبی کے ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں، وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. صحیح ہے؟ اس لیے یہ آج کے 1400 سال کے بعد کے لوگ بولتے ہیں مجبوری تھی. یہ کیسی مجبوری ہے؟ تم اتنی طاقت والے اور علی مجبور ہیں، حسن مجبور ہیں، بیعت کر رہے ہیں مجبوری میں. کیا مجبوری تھی؟ مجبوری نہیں تھی، یہ آپ مجبور بنا رہے ہو ان کو، آپ مجبور سمجھ رہے ہو ان کو. خوشی خوشی ہر ایک نے پسند کیا، خوشی خوشی ہر ایک نے اطاعت کی. اور اگر آپ کہتے مجبوری ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھے گی. اور نبی کی تربیت پر انگلی اٹھانے کا مطلب توحید پر انگلی اٹھانا، کیونکہ نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے. اس لیے خلاصہ یہ کہ آج کی اس گفتگو میں اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو مناسبت جمعہ کو آئے گی، آپ چاہیں الحمدللہ، چونکہ آپ بشر ہیں اور وہ افضل البشر. آخری بات کہہ رہا ہوں جو بہت مزہ آئے گا. یہ بتائیے آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ بولیں، آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ کلمہ کا سنٹنس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہے نا. محمد کے والد کا نام کیا ہے؟ بولیے، عبداللہ. صحیح ہے. دادا کا نام عبد المطلب. صحیح ہے. تو والد افضل ہوتے ہیں یا بیٹا افضل ہوتا ہے؟ بولیے، قرآن کے آئینے میں بولیے، اسلام کے آئینے میں بولیے. سینس کہتا ہے کہ یقیناً افضل باپ والدین ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن آج سب سے زیادہ تعریف کن کی کر رہے ہو آپ؟ محمد کی کر رہے ہو، ابن عبداللہ کی کر رہے ہو، عبداللہ کی نہیں کر رہے ہو. آپ کلمہ میں اپنا سینس اگر لگائیں تو آپ کو کہنا ہوگا نہیں، بیٹے سے افضل باپ ہوتے ہیں تو ہم عبداللہ کا کلمہ پڑھیں گے. تو آپ کو کہا جائے گا آپ مومن نہیں ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا جو معاملہ ہے یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے کو فالو کرنا ہے، اپنے سینس کو نہیں کرنا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ارے داماد تو عثمان غنی بھی ہیں، 2 بیٹی کے شوہر ہے وہ. تو یہ جو نسبت اور یہ جو آپ اپنا اندیا نظریہ پیش کر رہے ہیں، یہ سینس آپ کا جو ہے، یہ لاجک آپ کا ہو سکتا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، جس طرح آپ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ مانتے ہیں ان کو علیہ السلام، یا نبی نہیں مانتے ہیں عبداللہ کو، تو نبی ہونے کی حیثیت سے محمد عبداللہ سے بھی افضل ہے. صحیح ہے؟ سوچئے آپ، عبداللہ سے بھی افضل ہیں. یہ عقیدہ کتنا پیارا ملا آپ کو. جو باپ ہیں ان کے، مگر یہ باپ بیٹے ہونے کی حیثیت سے افضل نہیں بتا رہا ہوں، یہ نبی ہونے کی حیثیت سے افضل ہے. اسی طرح نوٹ کیجئے گا، سارے انسان ایک طرف نبیوں کے بعد، نبی کی جماعت اپنی جگہ پر، لیکن بشر میں جتنے بلیور ہیں سب کو ایک طرف رکھیے، یہاں تک کہ ابو بکر کے والد گرامی ابو قحافہ کو بھی رکھیے. انسانوں میں ابو بکر صدیق اپنے باپ ابو قحافہ سے بھی افضل ہے. پوائنٹ نوٹ کریں آپ، افضل البشر بعد الانبیاء کا عنوان ہے. افضل البشر. سوچیں، جس کو افضل البشر بعد الانبیاء عقیدے کا روپ لے کر کے بھی تحقیق، بالکل تحقیقی آئینے میں جو افضل اپنے والد گرامی سے، جبکہ ابو بکر صدیق کے والد بھی صحابی ہیں، لیکن یہ افضلیت جو ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ رسول کی طرف سے. ہم اپنا سینس وہاں نہیں لگا سکتے. دیکھا آپ نے،
میں کہنا بس یہی چاہ رہا ہوں کہ جو عقیدے آپ پڑھتے آ رہے ہیں وہ خدا کے واسطے اگر ان عقیدے کو آپ الٹا پلٹا کر دیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے جتنے اوپر والے چلے گئے اس عقیدے پر یا تو وہ غلط تھے اور آپ صحیح ہیں، یا آپ غلط ہیں وہ صحیح تھے، دو میں ایک غلطی تو ہوگی نا۔ اس لیے ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ توحیدی عقیدہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ ہے، کسی اور کا دیا ہوا عقیدہ نہیں، اسی پر آپ کو ہم کو سب کو قائم رہنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تمام محبان الہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ایک بنائے نیک بنائے، عزت و آبرو کا جینا نصیب فرمائے، ہر بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو بے ادبی بے عملی سے محفوظ فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، ہر بلا و بدتر سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے ماں باپ کو عزت آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہے ان کا سایہ اولاد پر دراز فرمائے، اولاد پر شفیق بنائے، رؤوف و رحیم بنائے، اولاد کو صالحیت کے جوڑے سے نوازے، ہم سب کی دعا ایک دوسرے کے حق میں قبول فرمائے، جو آرزو ہے مکمل فرمائے، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، پورا ویڈیو بلکہ ہماری جانب سے جتنی بھی آپ حضرات کی بزم خدمت میں ویڈیوز جاتے ہیں خصوصاً اس کو توجہ سے سنیں، بہت ہی علمی مواد اور بہت ہی اوتھینٹک باتیں ہوتی ہیں، لفاظی ہرگز نہیں ہوتی الحمدللہ، اس لیے توجہ سے سنیں، خود بھی اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل۔